امریکہ آج رات ایران پر بہت سخت حملہ کرے گا اور جلد ہی ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی نیوی، ایئر فورس، ریڈار اور ہر طرح کا دفاع ختم ہو چکا ہے اور ہم آج رات ایران کو بہت شدید حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں امریکہ ایران کے جزیرے سمیت دیگر تیل کے اہم مراکز پر قبضہ کر لے گا۔ ہم ہارنے والوں سے لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ اس بار جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، اب جنگ میں امریکہ کو پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیاں۔ پاسداران انقلاب کا آبِ ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان۔ آبنائز آئل ٹینکرز اور تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معطل۔ جو بھی بحری جہاز اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ایرانی حکام کی وارننگ۔ مشرق وسطی کو سنگین بحران میں دھکیلا جا رہا ہے۔ مشرق وسطی کی تازہ صورتحال کے نتائج خطے سے باہر تک پہنچیں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ جنگ بندی اب جزوی جنگ بندی میں بدل چکی ہے کیونکہ اس ہفتے وسیع تر حملے کیے گئے۔ خلیج فارس کے لیے نئے سیکورٹی ڈھانچے کی ضرورت ہے جس کے تحت تمام ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ امریکہ نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی وزارت دفاع، پاسداران انقلاب اور ایرانی افواج کو اسلحے کی خریداری میں معاونت پر عائد کی گئیں۔ ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی میں معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایران نے ایسے معاہدے پر مذاکرات کرنے میں بہت زیادہ دیر کر دی جو اس کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا سفارتی روابط، مذاکرات کے تسلسل پر زور۔ مصر نے پاکستان کی ثالثی مصالحتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے مصر میں ہونے والے R4 اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان اور مصر کا قریبی رابطے تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ بہترین سفارتکاری کے باعث پاکستان عالمی منظرنامے پر نمایاں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو عالمی توجہ حاصل۔ پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی حکمت عملی کو سراہا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے خطے کی بڑی طاقتوں کے درمیان مؤثر کردار ادا کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ کابینہ وفاقی بجٹ 2026 اور 27 کی منظوری دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کابینہ کو بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ کابینہ وفاقی بجٹ 2026-27 کی منظوری دے گی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر خزانہ قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کی سہ پہر 3 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ بتایا کہ FBR کے محصولات میں 10.1% اضافہ ہوا۔ خدمات کے شعبے میں شرح نمو 4.9% رہی۔ فوڈ، ٹیکسٹائل سمیت 16 شعبوں میں مثبت رجحان رہا۔ پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے تجاوز کر گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہمیں یقین تھا اس سال گروتھ 4% سے تجاوز کر جائے گی۔ ایران جنگ کی وجہ سے معاشی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ حکومت مختلف بحرانوں سے نمٹنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ IMF نے سولر پینلز کی مصنوعات پر ٹیکس میں اضافہ واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم کی کوششوں کے بعد IMF اسٹیشنری اور سولر پینلز پر ٹیکس میں اضافہ نہ کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس پیش رفت کو آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی تیاری کے دوران عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کی کوششوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی قیادت میں پبلک سیکٹر کی پہلی ڈیٹا گورننس کونسل قائم۔ شفافیت،
بین الاقوامی سرمایہ کاری اور مستقبل کی مضبوط بنیاد کی جانب تاریخی پیش رفت۔ ترجمان پاور ڈویژن نے کہا کہ اقدام سے بجلی کی طلب کا زیادہ درست تخمینہ لگانے، ممکنہ خطرات کی بروقت نشاندہی ہو سکے گی، سرمایہ کاروں کو تصدیق شدہ اور قابل اعتماد ڈیٹا تک براہ راست رسائی حاصل ہوگی۔ ترکیہ کے کمانڈر لینڈ فورسز کی جی ایچ کیو آمد۔ جنرل میٹن توکیل نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ جی ایچ کیو آمد پر ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ امور، علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور ترکیہ کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تاریخی برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ ترک کمانڈر کی نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں نیول چیف سے بھی ملاقات۔ علاقائی بحری سیکیورٹی صورتحال، پیشہ ورانہ امور پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان نے بحری دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پی این ایس ایم ہنگور کی آمد پاک بحریہ کی فلیٹ کا جدت کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ آبدوز جدید جنگی نظام، ماڈرن سینسر اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ پہلی ہنگور کلاس آبدوز چین سے کراچی پہنچ گئی۔ پاکستان کی بحری قوت جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں قومی اسمبلی ممبران کی ملاقات ہے۔ ممبران قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو حلقے کے امور، جاری ترقیاتی فلاحی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ متعلقہ حلقوں میں نئے منصوبوں کی تجاویز بھی پیش کیں۔ حلقے کے مجموعی سیاسی دیگر دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برکی، وزیر برائے پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال بھی شریک۔ قومی اسمبلی کے ایوان کے تقدس اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ پارلیمان کا وقار، اس کے افسران اور ملازمین کا احترام اور پارلیمانی روایات کی پاسداری ضروری ہے۔ محمد اقبال خان نے قومی اسمبلی کے ڈائریکٹر جنرل بی ڈی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ بھی غیر مناسب رویہ اختیار کیا، جو کسی صورت قابل قبول نہیں اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ رکن نے کئی مواقع پر پارلیمانی روایت اور ضابطوں کے منافی طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ محمد اقبال خان پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ بھی بدتمیزی کے مرتکب ہوئے۔ لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج ضرور کریں، لیکن ادارے کو بے توقیر نہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور باقیوں نے بھی سزائیں کاٹی ہیں۔ ہم نے سسٹم اور ایوان کے تقدس کو داؤ پر نہیں لگایا۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ 2.25 سال میں کارروائی کا محور پی ٹی آئی کے لیے ان کے لیڈر ہیں۔ یہ لوگ ایوان کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اس ادارے کو بھی ایک شخص کے لیے نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کی گلگت میں مشاورتی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نیر حسین، قمر زمان قائرہ، شرجیل میمن، ناصر شاہ اور دیگر شامل۔ حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولاز، سیاسی تعاون اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفود کی جانب سے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور بھارتی میڈیا کے مضموم عزائم کے لیے گٹھ جوڑ بے نقاب۔ سوشل میڈیا پر کالعدم کمیٹی کی سرگرمیوں کی تشہیر کا انکشاف، کراچی احتجاج کی ویڈیوز کو آزاد کشمیر سے جوڑنے کا دعویٰ، اغوان اور مفرور یوٹیوبرز پر بھی پروپیگنڈا مہم میں شامل ہونے کا الزام۔ ماہرین نے کہا کہ عوام بیرونی پروپیگنڈے اور اشتعال انگیزی سے ہوشیار رہیں۔ بھارتی میڈیا اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں پختونخوا پولیس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے،
فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز، اسلحہ، نائٹ ویژن گنز اور دیگر آلات کا معائنہ کیا۔ آئی جی پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید نے وزیر داخلہ کو جدید آلات کے بارے میں بریفنگ دی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت پولیس ہیڈ کوارٹر میں خصوصی اجلاس ہوا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے۔ کے پی کے پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ اور آلات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں سے اہل خانہ کا لا تعلقی کا اظہار۔ گوادر میں 2 خاندانوں کا لاپتہ، بیٹیوں سے لا تعلقی کا اعلان۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے علی بلوچ اور شیر محمد کی پریس کانفرنس۔ علی بلوچ نے کہا بیٹی اقرا 1 ماہ سے لاپتہ، کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کا خاندان کسی بھی غیر قانونی یا ریاست مخالف سرگرمی کی حمایت نہیں کرتا۔ شہری شیر محمد نے کہا کہ بیٹی حنیفہ 2 جون سے لاپتہ ہے۔ بیٹی نے قانون کے خلاف راستہ اپنایا تو خاندان ذمہ دار نہیں ہوگا۔ حنیفہ سے متعلق پروپیگنڈے سے کوئی تعلق نہیں، آئین و قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کراچی سی پورٹ ٹیم کی بڑی کارروائی، 38 لاکھ روپے برآمد، بین الاقوامی ہنڈی حوالہ نیٹ ورک بے نقاب، 3 ملزمان نامزد، کپتان عبدالسلام رقم منتقل کرتے ہوئے گرفتار۔ واٹس ایپ چیٹ سے غیر قانونی مالی لین دین کے شواہد مل گئے۔ ایرانی شراب اسمگلنگ سے حاصل رقم پاکستان منتقل ہونے کا انکشاف۔ ایف آئی اے کے مطابق لانچ الفان کو دبئی میں 80 لاکھ روپے میں فروخت کیے جانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالہ کیس کی تحقیقات مزید تیز، شواہد سی بی سی کراچی کے حوالے۔ پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹس میں آج سونے کی قیمت میں بڑی کمی دیکھی گئی اور پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 9,720 روپے کم ہو کر 4,32,716 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 8,748 روپے کم ہو کر 3,69,422 روپے ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کی قیمت $97 کم ہو کر $4,102 فی اونس ہو چکی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 کے آغاز ہونے میں کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں اور آغاز شاندار رنگ افتتاحی تقریب سے ہوگا۔ پہلا میچ آج میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی تقریبات میں تینوں ممالک اپنی ثقافت، شناخت اور فنون لطیفہ کو منفرد انداز میں پیش کریں گے، جس میں مشترکہ پیغام اتحاد اور یکجہتی ہے۔ السلام علیکم میرے کراچی کے نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ورلڈ کپ کو انجوائے کریں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے سلسلے میں لیاری کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم تشریف لائیں اور تمام میچز انجوائے کریں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی والوں کے لیے ویڈیو پیغام۔ آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027 کے ممکنہ شیڈول کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ عالمی کپ آئندہ سال 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک کھیلا جائے گا، جس میں مجموعی طور پر 54 میچز منعقد ہونے کا امکان ہے۔ جنوبی افریقہ ٹورنامنٹ کا مرکزی میزبان ہوگا، جہاں 8 مختلف وینیوز پر 41 میچز کھیلے جائیں گے۔ زمبابوے میں 8 سے 10 میچز کی میزبانی متوقع ہے، جبکہ نمیبیا کو بھی 3 میچز کی میزبانی ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔